قرآن پاک کی یہ ایک صورت جس گھر میں پڑھی جائے گی وہ گھر چند دنوں میں ہی کروڑپتی بن جائے گا۔ یہ صورت بے پناہ طاقت کی سرچشمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جس گھر میں یہ مبارک صورت پڑھی جاتی ہے وہ گھر چند دنوں میں ہی کروڑپتی بن جاتا ہے۔ جس شخص کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہو اور رزق اس کے گھر میں آنے کا سوچ نہیں رہا، یہ ایک صورت کا وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ گھرانہ خوشحال ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے تو آج کا وظیفہ بہت ہی مستند اور مجرب ہے۔ جو شخص کسی کاروباری اعتبار سے یا مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے یہ عمل، یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے پڑھ لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ شخص ہر قسم کے نقصانات سے بچ جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے رزق اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے گا۔ آپ کے رزق اور مال و دولت کو کشادہ کرے گا، ہر پریشانی سے بچائے گا، ہر مصیبت اور دکھ سے محفوظ ہو جائے گا۔ دنیا بھر میں کوئی بھی شخص اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا۔ ہر جگہ اس شخص کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اگر وہ کوئی بھی کاروبار کرے گا یا تجارت کرے گا، اس کو دگنا نفع ہوگا۔ یعنی اگر وہ شخص مٹی میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق مکمل کیا تو یقین مانیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی جان پہچان کے لوگ آپ پر رشک کریں گے۔ جب آپ اس عمل کو خود ہی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو بھی یقین ہو جائے گا، اور پھر آپ خود بھی یہ وظیفہ کریں گے اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ مجھے اس وظیفے نے مالا مال کر دیا ہے اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا کرم کیا ہے اور میرا رزق میرے لیے بہت کشادہ فرما دیا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر ہی کامل یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ پھر جب آپ لوگ یہ وظیفہ کر لو گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھو گے۔ بے شک آپ کی نوکری کے مسائل، دولت یا روپے پیسوں کے مسائل ہوں، یا گھر میں رشتوں کے مسئلے ہیں، اور گھر میں بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں اور کسی اچھی جگہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ فوری اثر کرے گا۔ اس لیے ناظرین، یہ ایک چھوٹی سورت کا وظیفہ ہے جس کو ہم سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے آخری سپارہ یعنی تیسرے پارے میں ہے۔ اس سورت کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں۔ آپ نے اس سورت کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ عمل آپ کو ہر شر سے محفوظ کر لے گا، ہر نقصان سے آپ کو محفوظ کرے گا، ہر حسد سے محفوظ رکھے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ خواتین اور مرد حضرات اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے وظیفے کو صدق دل کے ساتھ اور مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھ لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ آپ صرف اس سورت کو پڑھ لیں، یقین جانیے آپ اپنے دشمن کی چیخ و پکار سنیں گے۔ جس عورت کے بچے سوکھ کر دبلے پتلے ہو جاتے ہیں، آپ ان کے لیے بھی اس سورت کا ایک خاص عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ گائے کے تازہ مکھن پر دم کریں اور پھر وہ مکھن بچے کو کھلا دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جلد ہی موٹا تازہ اور گول مٹول ہو جائے گا، اور اسی طرح یہ عمل آپ کو کاروبار کے اندر اتنی ترقی دے گا اور اللہ تعالیٰ خوب مال و دولت عطا فرمائے گا۔ جو بندہ یقین کے ساتھ عمل کو کرتا ہے وہ لازمی کامیاب ہوتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو ناکامی نہیں ہوگی اور ہر جگہ کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ محترم ناظرین، آپ نے زندگی میں کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں دولت آ گئی۔ آپ رات کو سوئے تو صبح آپ نے دیکھا کہ گھر میں ہر طرف دولت ہی دولت ہے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، آپ ایک دفعہ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیں۔ اگر ہاتھوں میں دولت نہ آئی تو پھر کہنا، کیونکہ جو عمل، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد یا جب بھی آپ کو ٹائم مل جائے، آپ نے اس عمل کو ضرور کر لینا ہے۔ اس عمل کے بعد دولت کو آپ سے پیار ہو جائے گا، دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی، آپ کا ساتھ زندگی بھر نہیں چھوڑے گی۔ جتنا مرضی بھی آپ خرچ کر لیں، پیسہ آپ کے پاس سے ختم نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو اور اس ویڈیو کو غور سے نوٹ فرما لیں، غور سے سن لیں تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ ایسی پرفیکٹ تسبیح ہے، یہ ایسی پاورفل تسبیح ہے، جب آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ دولت کا ضرور انتظام ہو جائے گا۔
آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو تسبیح آپ کو بتاؤں گا اس کو پوری توجہ کے ساتھ آپ نے سن لینا ہے، تاکہ بعد میں آپ لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہ بنے، کوئی پریشانی بھی نہ بنے۔ آج کل کے دور میں ہر شخص مالی مشکلات میں نظر آ رہا ہے، چاہے وہ کوئی مزدور ہے یا چاہے کوئی افسر ہے۔ کئی لوگوں کے منہ سے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ گھر کے اخراجات اتنے بڑھ گئے ہیں، پیسوں سے گزارا ہی نہیں ہوتا، جتنا مرضی پیسہ کما لیں پیسے پورے ہی نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ آج کا یہ وظیفہ آپ کر لیں گے تو آپ کے رزق میں اتنا اضافہ اللہ پاک فرما دیں گے، اور غیبی ہاتھوں سے غیب سے آپ کے لیے اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ کے گھر کے جتنی بھی دولت اور رزق کے حوالے سے پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا اللہ ختم فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، میری آپ سے ایک گزارش ہے، میں کئی بار اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اللہ پاک سے آپ پورے یقین اور پوری امید کے ساتھ مانگا کرو، اور جب آپ کا یقین پختہ ہوگا تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دیں گے۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع ہیں، آپ کی مشکلات تمام کی تمام دور ہو جائیں گی۔ وہ تمام مشکلات جو زندگی بھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق، اتنی دولت سے مالا مال کر دیں گے تو میرے بھائیوں، اس تسبیح سے آپ کی زندگی کے وہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے جو پوری زندگی ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ چاہے آپ قرض کی دلدل میں ہیں تو میرا اللہ اس وظیفے کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے آپ کو قرض سے نکال دے گا، یا آپ کے گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، انکم بہت تھوڑی ہے، تو اللہ پاک ایسے وسیلے پیدا کر دے گا، ایسی جگہ سے آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما دے گا، آپ کی جو بھی مشکل ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس عمل کو اپنے پاس پوری توجہ سے نوٹ فرما لیں، ایک نوٹ بک لے لیں، پین لے لیں، کیونکہ بعد میں لوگ کمنٹس میں پوچھتے رہتے ہیں کہ وظیفے کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، وظیفہ ہم کس طرح کریں؟ تو میرے بھائیوں، اس وظیفے کو اپنے پاس نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے میری ان تمام بہنوں سے گزارش ہے، اس وظیفے کو اپنے خاص ایام میں بالکل بھی نہ کرنا۔ یہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ سورۃ الکوثر کا وظیفہ بتاؤں گا، اور آپ کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کے مال و دولت میں، آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے زیادہ نہیں، صرف 3 دن کرنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد کوشش کریں کہ جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں، اس دوران آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ آپ نے سب سے پہلے ان 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ پورے 3 ناموں کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو وہ ایک شمار ہوگا۔ میں بتا دیتا ہوں، میں پڑھ لیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، پھر آپ نے بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا وہابو یا رزاقو کو ایک شمار کرنا ہے، پھر اسی طرح یا غنیو یا وہابو یا رزاقو دوبارہ سن لیں، یا غنیو یا وہابو یا رزاقو، یہ پورے 3 نام ایک دفعہ پڑھیں گے تو وہ ایک شمار ہوگا۔ یہ ایک تسبیح آپ نے اس طرح پڑھ لینی ہے، اور 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، فصلی لربک وانحر، لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئک ھو الابتر، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، الکوثر کثرت سے فعول کا وزن ہے جو مبالغے کا معنی دے رہا ہے، بے انتہا کثرت، یعنی دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بے انتہا دیا ہے۔ الکوثر میں وہ ساری خیر کثیر شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، مثلا اسلام، نبوت، خلق حسنہ، بہترین تابع دار امت، جنت اور دوسری نعمتیں جو شمار نہیں ہو سکتی۔ لغت کے لحاظ سے الکوثر کا معنی یہی ہے، البتہ بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض عطا کرے گا، اس کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر بتایا۔ اس لحاظ سے یہ تفسیر مقدم ہے، مگر ترجیح کی ضرورت تب ہے جب دونوں تفسیروں میں تعارض ہو، جو یہاں ہے ہی نہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہا انہوں نے الکوثر کے متعلق فرمایا، اس سے مراد وہ خیر ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے،
تو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جنت میں جو نہر ہے وہ بھی اس خیر میں شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ انا اعطیناک الکوثر، شانیہ بغض و دعوت رکھنے والے دشمن کو کہتے ہیں۔ ابتر بتر سے ہے یعنی کسی چیز کو کاٹ دینا، منقطع کر دینا۔ اہل عرب دم کٹے جانور کو ابتر کہتے ہیں۔ عرف عام میں اس سے ایسا آدمی مراد لیا جاتا ہے جس کی نرینہ اولاد نہ ہو اور جس کی نسل آگے چلنے کا کوئی امکان نہ ہو۔ یہ لفظ مشرکین مکہ نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا تھا، جس کا جواب اس آیات میں دیا گیا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولاد پیدا ہوئی۔ قاسم، پھر زینب، پھر عبداللہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اجمعین۔ پہلے قاسم کا انتقال ہوا، پھر عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر ہے داغ مفارقت دے گئے۔ اس پر مشرکین نے خوشیاں منائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں فرزند فوت ہو گئے ہیں اور باقی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہیں بس اپنی زندگی تک ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے چلے گی اور نہ ہی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہوگا۔ اس پس منظر میں یہاں ان لوگوں کو سنانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام اور ذکر تو ہم بلند کریں گے، جو اس کی وجہ سے آپ کا نام لیوا تو اربوں کی تعداد میں ہوں گے، البتہ آپ کے یہ دشمن واقعی ابتر ہوں گے جن کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، صرف 3 دن آپ یہ عمل کر لیں، صرف 3 دن، چوتھے دن آپ کے پاس دولت خود چل کر آئے گی، دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی۔ یہ ذکر کرتے ہوئے، یہ وظیفہ کرتے ہوئے، اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے آپ نے سو جانا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کر کے سونا ہے، یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یقین کریں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بہنوں، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل کے بارے میں اور زیادہ نہیں بتا سکتا۔ اس عمل میں اتنا دم ہے، اس عمل کی اتنی طاقت ہے، ایک دفعہ آپ کر لیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ 3 دن کا وظیفہ یہ زندگی میں کر لو تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ پوری زندگی مجھے جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے کہ کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ جب آپ اپنے ہاتھوں میں دیکھیں گے کہ اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنا رزق کہاں سے آ گیا، آپ کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا، یہ جاننا مشکل ہو جائے گا کہ میں نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے، پہلے بھی میں یہی کام کرتا تھا لیکن اللہ پاک نے اتنے رزق سے مجھے نواز دیا ہے، اتنا پیسہ عطا فرما دیا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ بس آپ نے اس کو اچھی نیت سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ پھر نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہے اور کوئی گاہک نہیں آتے، یا اگر کوئی گاہک بھول کر دکان پر آ بھی جائے تو بغیر کچھ خریداری کے ہی واپس چلا جاتا ہے اور دکان میں کوئی رش نہیں ہے، سارا دن ذلیل و خوار بھوکے پیاسے بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ دکان میں اتنی سیل بھی نہیں ہوتی کہ کچھ کھانے کے لیے خرید سکیں، الٹا نقصان اٹھا کر ہی گھر آ جاتے ہیں۔ بھائیوں کے لیے میرا مشورہ ہے کہ جب آپ اپنے کاروبار پر جائیں تو وہاں پر کھڑے ہو کر اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے خوب گاہک آئیں گے اور بہت ہجوم ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف عمل کریں اور باقی آگے دوسروں کو فائدہ نہ ہو، بلکہ انشاءاللہ تعالی دوسروں کو بھی بہت فائدے ہوں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان پر رش ہو اور آپ کا سارا مال بک جائے تو آپ ہر روز ہی اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو نفع بھی ملے گا اور ترقی بھی ملے گی۔ آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ یہ عمل ہر روز بھی کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں اور اچھی طرح سے وضو کر لیں، اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے جائیں یا اپنی دکان پر جائیں، غرض آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، پہلے آپ وضو کریں اور پھر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، پھر وہیں بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اسے فرض نماز کے بعد کر لیں۔ اور کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا بھول گئے ہیں تو پھر جب بھی آپ کو یاد آئے تو اسے کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک کرنے سے آپ کے دل میں جو بھی دلی مرادیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں حاجت جائز ہو اور نیک ہونی چاہیے۔
تو کوئی بھی آپ کی حاجت کو روک نہیں سکے گا، کیونکہ آپ دنیا جہان کے خالق و مالک سے مانگ رہے ہیں۔ پھر وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اچھی طرح سے دعا کرنی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اپنے گھروں میں نماز کو معمول بنائیں، کیونکہ نماز فرض ہے اور کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ پھر جب آپ نماز مکمل ادا کر لیں تو اسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تاکہ اللہ پاک آپ کے وظیفے میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اور 7 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں۔ 1 مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں۔ اس کے بعد 180 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں اور آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی مطلوبہ حاجت اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں اور سچے دل کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے کوششیں بھی کرنی ہیں۔ آپ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو جائیں اور کام کرتے ہوئے بھی کثرت سے سورۃ الکوثر کا ورد اپنے دل میں جاری رکھیں۔ بے شک آپ دکاندار ہیں اور دکان پر گاہک آ گئے ہیں، تو آپ جب گاہک کو روانہ کر دیں تو دوبارہ سے سورۃ الکوثر پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 دنوں کے اندر ہی اندر آپ کو رزلٹ نظر آئے گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے 3 دنوں کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو پھر آپ یہ عمل 40 دن تک ضرور کرنا ہے۔ جس دن سے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے پھر آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزشتہ گزرے ہوئے دنوں سے مزید بہتر ہو جائے گا اور آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس اللہ کی ذات پر یقین اور امید رکھیں، اللہ رب کریم کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار مسلسل ترقی کرتا رہے تو آپ اس عمل کو مستقل جاری رکھیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی بغیر حساب کتاب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کیا کرو تو عاجزی کے ساتھ گر گڑا کر دعا کیا کرو۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گر گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ میری اپنے تمام ویور سے گزارش ہے، اس عمل کو ان تمام بہن بھائیوں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے، جو مفلسی کا شکار ہیں، تنگی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ اللہ پاک کے ناموں سے اپنے اللہ کو پکاریں گے تو ان کی اس مشکل کو اللہ پاک دور فرما دے گا۔ اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا جب ایک تو آپ اللہ پاک کے صفاتی نام اس مبارک وظیفے کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، ایک اس کا ثواب ملے گا، دوسرا جب ان کی مشکلات ختم ہو جائیں گی تو دوسرے طریقے سے آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ آپ اس وظیفے کو خود بھی کریں اور ان تمام لوگوں کو بتائیں۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے اپنے پیارے مبارک ناموں کے صدقے آپ کی مشکل آسان فرمائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، میرے جتنے بھی ویورز ہیں، اللہ پاک ان کی مشکلات کو دور فرمائے اور ان کو بہترین رزق عطا فرمائے۔ ان کے اوپر قرض کی پریشانی ہے، جو قرض میں پھنس چکے ہیں، اللہ پاک ان کا قرض دور فرمائے۔ جس طرح میں نے وظیفہ بتایا ہے اسی طرح اس وظیفے کو ضرور کر لینا۔ ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دینا اور شیئر بھی ضرور کرنا۔ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے، ایک نئے عمل، ایک نئی تسبیح کا عمل لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔